بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ میں آپ کو اسینشیلز آف تجوید کے نئے کورس پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ الحمدللہ یہ کورس ہم شروع کر رہے ہیں، اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا جو کورس کانٹینٹ ہے اس میں ہم یہ ٹاپکس کور کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارا ہوگا انٹروڈکشن ٹو دا سائنس آف تجوید، پھر ان ڈیپتھ استعاذہ اور بسملہ، مخارج الحروف، صفات الحروف، تفخیم اور ترقیق، اور اس کے علاوہ اس میں ریسیٹیشن بھی شامل ہے الشورى سے لے کے الناس تک۔ اس کورس میں ہم لوگ المنہل انسٹیٹیوٹ مانچسٹر کی بکس، اور اس کے علاوہ جو تجوید Q&A بکس ہیں سسٹر زیبا کی، انشاءاللہ اس کو ہم کورس کو پڑھانے کے لیے استعمال کریں گے، تو آپ کو یہ والی بکس چاہیے ہوں گی۔ اب چلتے ہیں اپنے پہلے لیسن کی طرف، جو کہ ہے انٹروڈکشن ٹو دا سائنس آف تجوید۔ سب سے پہلے ہم جائیں گے ایٹیکیٹس آف ریسیٹیشن، کیونکہ تجوید کا کورس ہے تو سب سے پہلے ریسیٹیشن کے ایٹیکیٹس کیا ہونے چاہیے ان کے بارے میں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ایٹیکیٹس بیفور سٹارٹنگ ریسیٹیشن، تلاوت شروع کرنے سے پہلے کیا ایٹیکیٹس ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے نمبر پہ آتی ہے کلینلینس، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، اور اس کے بغیر تو ایک مسلمان خود کو کہہ ہی نہیں سکتا۔ یہ ایک چیز ہے جو کہ ہمیں ظاہری طور پر بہت مختلف کرتی ہے باقی مذاہب سے۔ اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کا منہ صاف ہونا چاہیے، اس کے علاوہ آپ کا جسم صاف ہونا چاہیے، اور آپ کے کپڑے صاف ہونے چاہیے۔ خواتین کے لیے کچھ ایسے دن ہوں گے جہاں پہ وہ پاکی حاصل نہیں کر سکتی، تو پھر اس کے لیے وہ لوگ کیا کریں گی کہ کم از کم وہ کلی کی ہوئی ہو، ان کا جو ہے کپڑے صاف ہوں، اور تاکہ جو ہے اگر وہ تلاوت کریں تو اس کے بارے میں ان کا کوئی وہ نہ رہے، ابہام نہ رہے۔ تو خواتین جو ہیں وہ مینسٹریشنل سائیکل کے دوران کیا تلاوت کر سکتی ہیں یا نہیں، تو اس کے بارے میں یوٹیوب پہ بہت ہی زیادہ مواد موجود ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اسکالرز ہیں جنہوں نے اس کے اوپر بہت ہی کلیئرٹی سے بات کی ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ کی پرسنل صفائی کے بعد آپ نے جس جگہ پر بیٹھ کر تلاوت کرنی ہے تو وہ بھی صاف ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ اب ہم تلاوت جو ہے وہ باتھ روم میں نہیں کر سکتے، تو جگہ کا صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو ریسائٹر ہیں وہ ایک خاموش جگہ پر بیٹھے ہوں، یہاں جہاں پہ ڈسٹریکشنز نہ ہوں۔ لیکن جب ہم یہ والا لیسن پڑھ رہے تھے تو استادہ نے ایک بہت اچھی بات ساتھ میں ہمیں بتائی تھی، وہ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ آپ ینگ بچوں کی ماں ہیں، تو پھر اچھا ہی ہے کہ بچے اپنی ماں کو تلاوت کرتے ہوئے دیکھیں، کیونکہ اس طرح سے وہ ہمیں دیکھ کر سیکھیں گے کہ انہوں نے بھی تلاوت کرنی ہے، چاہے جو بھی سرکمسٹانسز ہوں۔ تو آپ ایک اچھی رول ماڈل بن سکتی ہیں، لیکن جنرلی اگر ایسی کوئی جگہ ہو کہ جہاں پہ بہت ہی زیادہ کوئی دھوم دھڑکا لگا ہوا ہے تو اس جگہ کو پھر تھوڑا اوائڈ کریں، اور ظاہری بات ہے تھوڑی سی جہاں پہ آپ زیادہ توجہ سے تلاوت کر سکیں تو ایسی جگہ پہ بیٹھنا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے تلاوت شروع کرنے سے پہلے استعاذہ اگر ہم پڑھ لیں گے تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا۔ ظاہری بات ہے ہم شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا جی، تلاوت کے دوران کے ایٹیکیٹس،
کہ اس کے دوران ہم نے کیا کرنا ہے. ٹرائی ٹو ریسائٹ ود تجوید. تو یہ تو ایک بہت ہی ضروری چیز ہے کیونکہ تجوید جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ تجوید کی امپورٹنس جو ہے وہ اس لحاظ سے ہے کہ بالکل ہی معنی بدل سکتے ہیں اگر ہم لوگ ٹھیک سے تجوید کو اپلائی نہ کریں. اور ساتھ میں خوبصورتی بھی ظاہری بات ہے, تلاوت کو تو اس کی خوبصورتی کے ساتھ ادا کرنا ہی جو ہے وہ پیارا لگتا ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب آپ تلاوت کریں تو اس کے اوپر سوچیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. قرآن میں النساء کی ایک آیت ہے, اس کا حصہ ہے افلا یتدبرون القرآن. تو اس کے اندر ہمیں کہا گیا ہے کہ ڈو دے ناٹ پونڈر اوور دا قرآن. تو یعنی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو پڑھتے ہوئے اس کے معنی کو سوچیں, اس کے اوپر غور و فکر کریں. اس کے علاوہ قرآن کی جب ہم ترجمے کو یاد کرتے ہیں یا اس کی تفسیر کو سمجھتے ہیں یا اس کی گرامر کو ہم سیکھتے ہیں تو تب بھی ہم زیادہ اچھے سے جو ہے اس کے اوپر غور و فکر کرنے کے قابل ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ فالو دا آرڈرز آف دا قرآنک ورڈز. اب قرآن میں اکثر ایسے الفاظ آتے ہیں جس میں ہمیں بولا گیا ہوتا ہے کہ اللہ کی تسبیح کریں, جس طرح سورۃ الاعلیٰ میں ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ. تو اب اس میں آپ پھر جواباً کہیں گے سبحان ربی الاعلیٰ. تو آپ جو ہیں ان کے آرڈر کو فالو کریں گے کیونکہ اس میں کہا گیا ہے کہ آپ اللہ کی تسبیح کریں. پھر اس کے بعد جب سجدہ تلاوت آتی ہے تو ہم لوگ سجدہ تلاوت بھی کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر استغفار کا حکم ہو تو پھر ہمیں استغفر اللہ بھی پڑھنا چاہیے. اس کے علاوہ جب ہمارے قرآن کی تکمیل ہوتی ہے یعنی کہ ہم اپنا قرآن جو ہے اس کو مکمل کرتے ہیں تو اس کے بعد اس کو مکمل کرنے کے بعد سب سے پہلے تو آپ واپس پھر سے فاتحہ پڑھ لیں اور البقرہ کی جو ہے 5 آیتیں پڑھ لیں اور اس کے بعد دعا ضرور مانگیں کیونکہ تکمیل قرآن کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ مقبول ہوتی ہے. تو فار ایگزامپل آپ لوگوں نے سورۃ الناس کے ساتھ تکمیل قرآن کیا تو اس کے بعد پھر آپ نے الفاتحہ پڑھی پوری کی پوری اور البقرہ کی 5 آیتیں آپ نے پڑھی اور اس کے بعد جو ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے ایک قرآن کی تکمیل کر دی ہے اور آپ نے دوسرا قرآن جو ہے وہ شروع کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں پھر ہمیں استقامت دے کہ ہم اسی طرح قرآن پہ قرآن جو ہے سوچ سمجھ کے ساتھ جو ہے اس کو مکمل کرتے جائیں. پھر جنرل ایٹیکیٹس آف ریسیٹیشن. سب سے پہلے پریکٹس میکس پرفیکٹ. تو پریکٹس آپ کریں گے تب ہی آپ کی تلاوت اچھی ہوگی. پریکٹس کے بغیر تلاوت کا اچھا ہونا آلموسٹ ناممکن ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہماری زبان اردو ہے اور اس کو لکی کہیں یا ان لکی کہیں کہ ہمارے لیے ایک لحاظ سے آسان ہی ہے کیونکہ وہی والے حروف جو ہیں وہ ہماری بھی زبان میں موجود ہیں لیکن ساتھ ہی ہم ان کو اردو کے انداز میں ادا کرتے ہیں. تو پھر ان کو پھر عربی کے انداز میں ادا کرنے کے لیے ہمیں پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے. نہیں تو اگر ہمیں تجوید نہ آتی ہو یا ہم پریکٹس نہ کرتے ہوں تو ہماری تلاوت میں بھی اردو کا ہی ٹچ رہتا ہے. اور ظاہری بات ہے اللہ کا کلام ہے تو اس کو پھر اس کے حق کے ساتھ ادا کرنا اس کی خوبصورتی ہی الگ ہو جاتی ہے. سب سے پہلے آپ سیلف پریکٹس کر سکتے ہیں کہ خود ڈھیر تجوید کے ساتھ اس کی پریکٹس کرتے جائیں. پھر اس کے علاوہ ٹیچر کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. میری ایٹ اے ٹائم جب سے مجھے تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں تجوید سیکھتے ہوئے اور تقریباً 7 سال ہو گئے ہیں تجوید سکھاتے ہوئے, میرے ایٹ اے ٹائم 2 ٹیچرز ضرور ہوتے ہیں. یعنی کہ میں ایٹ اے ٹائم 2 ٹیچرز سے ضرور پڑھ رہی ہوتی ہوں ایک ہفتے میں. تو جتنا زیادہ آپ ٹیچر کو سناتے ہیں تو ظاہری بات ہے اس کے ساتھ پھر آپ ذرا کانشیسلی ٹیچر کو ذرا ٹھیک سے پریکٹس کر کے ہی سناتے ہیں. اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی اور تیزی آ جاتی ہے آپ کی تلاوت کے اچھے ہونے میں. اس کے علاوہ پارٹنر کے ساتھ اگر آپ پریکٹس کریں, اپنے ساتھ آپ کسی کو بھی پارٹنر بنا لیں, اپنی بہن کو بنا لیں, اپنی بھابھی کو بنا لیں, سہیلی کو بنا لیں, کسی اسٹوڈنٹ کو اپنا پارٹنر بنا لیں, کسی کے ساتھ بھی آپ پارٹنرشپ کر لیں کہ وہ آپ کو اپنا کچھ حصہ سنائیں, کچھ آپ ان کو سنائیں. تو انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو ہے نا اچھے سے پریکٹس ہو جایا کرے گی.
اس کے علاوہ خود کو ریکارڈ کریں. جب آپ خود کو ریکارڈ کرتے ہیں اور پھر خود کو سنتے ہیں تو اس میں آپ کو پھر، کیونکہ ادائیگی کے وقت آپ کو اتنا سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا غلطی کر رہے ہیں، لیکن جب ہم اپنے آپ کو ریکارڈ کرتے ہیں تب ہم قرآن اگر کھول کے دیکھ رہے ہوں تو تب ہمیں اپنی غلطی مجھے لگتا ہے زیادہ صحیح سے سمجھ آتی ہے. اس کے علاوہ لسننگ، جتنا زیادہ آپ تلاوت کو سنیں گے اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ آپ اس کو اپنی ریسیٹیشن کے اندر اس کو اپلائی کر پائیں گے، کیونکہ آپ سنتے ہیں کہ یہ کسرہ کیسے ادا ہو رہی ہے، ضمہ کیسے ادا ہو رہی ہے، اس کو جو ہے مفخم کیسے کیا جا رہا ہے. تو اس میں پھر یہ تھا کہ لسننگ سے نا وہ بالکل آپ کے اس میں بیٹھتی ہے. شیخ ایمن سوید کی جو ہے وہ ہائیلی ریکمینڈڈ ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ ان کی جو تجوید ہے وہ بہت زیادہ کلیئر ہے، ساتھ میں جو ہے بہت ہی ماشاءاللہ کلیئر آواز کے ساتھ اور بہت اچھے ان کے مخارج اور بہت ہی کلیئرٹی سے پڑھتے ہیں. تو بگنر کے لیے مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھی ہے. اور ساتھ میں جو ہے آپ اس کے ساتھ جب اس کے ساتھ سنتے ہیں یا اس کو سن کے پریکٹس کرتے ہیں یا اس کے ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں تو اس سب سے بھی بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. اس کے علاوہ روز کا اپنا کوئی نہ کوئی حصہ تلاوت کا رکھ لیں. فجر کے ٹائم پہ، تہجد کے ٹائم پہ، اپنی کنیکشن کو امپروو کرنے کے لیے قرآن کے ساتھ تو روز کا حصہ جو ہے وہ تلاوت کا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ آپ جو ہے روز کی میمورائزیشن بھی رکھ سکتے ہیں. چھوٹے سا حصہ رکھ لیں لیکن میمورائزیشن کریں گے تو وہ ہر حال میں آپ کو تلاوت اتنی کرنی ہی پڑے گی. اور پھر اسی میمورائزیشن کی ریویژن کرنے کے لیے بھی ایک بہت ہی تھوڑی سی گھبرا دینے والی حدیث ہے کہ اگر ہم لوگ جو ہیں اپنے قرآن کو چھوڑ دیں، مفہوم میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ بالکل اس طرح ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے جس طرح ایک اونٹ رسی چھڑا کے بھاگ جاتا ہے. میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو اپنی ہی مثال یہ کوٹ کرتی ہوں. کچھ سال پہلے میرا جو ہے بہت سویر مجھے لارنجائٹس ہو گیا تھا اور وہ ابھی بھی پریویل کر رہا ہے. مجھے تمام سردیوں میں ہی تقریباً وہ ہوتا ہے لیکن میں تھوڑی سی احتیاط کرتی ہوں. تو لارنجائٹس میں پھر یہ تھا کہ وہ میرا اتنا بگڑ گیا تھا کہ مجھے اسپیشلسٹ نے کمپلیٹ وائس ریسٹ کا بولا تھا اور نے کہا تھا کہ جو وسپرنگ آپ کرتے ہیں وہ اس کے لیے مزید خطرناک ہوتی ہے. تو اس لیے پھر اپنی آواز کو واپس پانے کے لیے میں مکمل وائس ریسٹ پہ چلی گئی تھی اور وہ 2.5 مہینے تھا میرا. اور کیونکہ میری آواز بالکل واپس نہیں آ رہی تھی اور وہ 2.5 مہینے مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ نہ ہی میں نے تلاوت کی، نہ ہی میں نے کچھ کھول کے دیکھا، بلکہ میں نے بالکل ہی بس قرآن اپنا چھوڑ دیا. اور یقین کریں کہ جب وہ 2.5 مہینے گزرے تو اس کے بعد وہ مجھ سے مکمل سارے کے سارے رولز بھولے ہوئے تھے. جب میں نے قرآن کھولا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں نے شاید کبھی قرآن پڑھا ہی نہیں ہے. اور اس ایکسپیرینس کے بعد پھر یہ حدیث میری نظروں سے گزری تھی اور میں نے کہا واقعی یعنی کہ یہ ہے. تو قرآن کی تلاوت نہ چھوڑیں. میں اکثر اسٹوڈنٹس کو کہتی ہوں کہ ڈیلی بس روز کی ایک آیت پڑھیں، کچھ نہ کچھ ضرور پڑھیں. آج کل تو اتنی آسانی ہے، ایپس ہیں، آپ کسی بھی ٹائم موبائل کو کھول کے اس میں سے کر سکتے ہیں. تو پریکٹس 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 از ویری امپورٹنٹ. بے شک چھوٹا سا تھوڑا سا کریں، چھوٹا سا حصہ لیں، لیکن یہ ہے کہ پریکٹس ضروری ہے. اس کے علاوہ پھر آپ جو سیکھتے جاتے ہیں وہ اچھے سے بیٹھتا ہی تب ہے جب آپ اس کو دوسروں کو سکھائیں. تو آپ کسی گروپ کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں، ساتھ میں آپ اپنے فرینڈس میں سے کسی کو سکھا سکتے ہیں، اپنی فیملی میں کسی بچوں کو، اپنے بھائی بہنوں کے بچوں کو، یا کسی نیبرز میں بچوں کو، یا کسی کو بھی، بڑے کو بھی، سہیلی کو، پڑوسن کو، کسی کو بھی، یا آن لائن بھی کسی کو. اگر آپ دور ہیں سب سے رہتے تو آپ کسی کو آن لائن بھی سکھا سکتے ہیں. تو دوسروں کو سکھانے سے کوئی بھی سبجیکٹ اگر آپ لیں وہ تب زیادہ صحیح بیٹھتا ہے جب آپ اس کو دوسروں کو سکھانا شروع کرتے ہیں. ٹرائی ٹو بیہیو ایز پیپل آف قرآن. یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ قرآن کو پڑھ رہے ہیں اور آپ قرآن کو پڑھا رہے ہیں اور ساتھ میں جو آپ کا کیریکٹر ہے وہ کانسٹنٹلی انڈر نائف ہوتا ہے. کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہر کوئی آپ کو نوٹ کر رہا ہوتا ہے. آپ نے کپڑے کیسے پہنے ہیں، آپ بات کیسے کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو رسپونڈ کیسے کر رہے ہیں، آپ کا چیزوں کو ایڈریس کرنے کا طریقہ کیسا ہے، آپ لوگوں کو کس طرح سے مخاطب کر کے بلا رہے ہیں، اور آپ کو دیکھ کے لوگ جو ہیں وہ ججمنٹ بنا رہے ہوتے ہیں.
اسپیشلی وہ لوگ جو ابھی قرآن سے کنیکٹڈ نہیں ہوئے ہوتے، وہ آپ کو دیکھتے ہیں اور پھر وہ اپنا جو ہے نا ڈیسیجن لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا اس سے تو اچھا ہم قرآن نہ ہی پڑھیں اگر یہ حال ہے. تو اس سچویشن میں ہمیں چاہیے کہ ہمارا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ پیپل آف قرآن کی طرح ہو. اور یعنی کہ ایک لک کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ قرآن سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی فٹرنیٹی کہا ہے. تو ظاہری بات ہے جب آپ اللہ والے ہیں، اللہ نے آپ کو اپنی فٹرنیٹی کہا ہے، تو پھر ان لوگوں کی پریزنٹیشن میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے نا، تاکہ پھر باقی لوگ آپ کو دیکھ کر، خاص طور پر اگر آپ بگنرز کو پڑھا رہے ہیں تو اکثر جو بگنرز ہوتے ہیں ان کا ڈور وے ہوتا ہے تجوید میں. وہ کیا کرتے ہیں کہ اکثر لوگ نا قرآن کے سمجھنے کی طرف جانے سے پہلے وہ اس کو اچھی سے ادائیگی کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے پھر آپ ہی ان کے لیے ڈور وے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے تھرو قرآن کے باقی کورسز کے ساتھ جو ہیں وہ کنیکٹ ہوں. تو پھر اب اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم اپنے حرام کھانے سے خود کو بچائیں، اسی طرح زبان کو جو ہے لغو باتوں سے بچائیں، پھر ہمارے ہاتھ اور بازو جو ہیں وہ حرام سے خود کو بچائیں، اور اسی طرح سے ہم اپنی زبان کے ذریعے، ہاتھ کے ذریعے، پیر کے ذریعے ہم لوگ جو ہیں پیپل آف قرآن جو ہیں ہم کہلائے جا سکتے ہیں. دا کمانڈ، حکم آف ریسائٹنگ قرآن. اب حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ سورہ العنکبوت میں ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. recite what has been revealed to you of the book and establish prayer. یعنی کہ قرآن میں ہمیں کلیئر حکم دیا گیا ہے کہ قرآن میں سے پڑھو جو کہ ہم پہ نازل ہوا ہے اور نماز قائم کرو. تو یہ دو چیزیں بہت زیادہ یعنی کہ ضروری ہیں. اس کے علاوہ المزمل میں ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. So recite what is easy. اور ساتھ ہی میں قرآن میں ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان ہی بنایا ہوا ہے ہمارے لیے. تو قرآن کو سیکھنا اور سکھانا سب بہت آسان ہے. Benefits of recitation. اتنی یہ پیاری حدیث ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اور اس میں جو دوسری پیاری چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے حدیث کے ذریعے ہمیں یہ بتایا ہے کہ قرآن سیکھنے والے کا نام اگر آپ دیکھیں تو پہلے ہے اور پھر سکھانے والے کا نام ہے. تو ظاہری بات ہے قرآن تو ایک سمندر ہے اور اس کو تو اس لائف میں تو مکمل طور پہ سیکھنا تھوڑا مشکل ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم جتنا سیکھتے جاتے ہیں اتنا زیادہ ہمارا تدبر بھی بڑھتا جاتا ہے اور ہماری اس پہ گرپ بھی اور زیادہ آتی جاتی ہے. اور تھوڑا سا ایک ایسی فیلڈ ہے کہ اس کو مکمل طور پہ حاصل کرنا تو مشکل ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم اپنی کوشش کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہم اگر ہر وقت ہی اپنی جتنی ہماری زندگی ہے قرآن سیکھتے رہیں اور ساتھ میں اس کو سکھاتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ کے قریب ترین ہی ہوں گے. اس کے علاوہ یہ حدیث بھی بہت پیاری ہے. اس کا مفہوم میں آپ کو اردو میں بتاؤں گی. ایگزیکٹ حدیث میں نے لکھی ہوئی ہے سامنے کہ اگر ہم قرآن سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں تو وہ جو محفل ہوتی ہے اس کو فرشتے اپنے پروں میں گھیر لیتے ہیں اور ان کے اوپر رحمت نازل ہوتی ہے، ان کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو ان لوگوں سے پہلے یاد کرتے ہیں جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں. تو آپ خود سوچیں کہ قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا اور ان محفلوں میں بیٹھنا، ماشاءاللہ بھی تو ہمارے یہ آن لائن سیشنز ہیں. ظاہر بات ہے پوری دنیا میں مختلف ملکوں سے مختلف خواتین ہمیں جوائن کرتی ہیں. تو آپ امیجن کریں کہ وہ کتنا اس کا نا ڈایا میٹر یا سرکمفرنس کتنا بڑا ہے اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کے نزول کا ماشاءاللہ. اس کے علاوہ جو ہے یہ حدیث بھی بہت پیاری ہے کہ جو بہت اچھی ریسیٹیشن کرتا ہے اس کا درجہ جو ہے فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو اٹک کے پڑھتا ہے، مشکل سے پڑھتا ہے لیکن اپنی پوری کوشش کرتا ہے اور نہیں کر پاتا کچھ، تو اس کے لیے دگنا اجر ہے.
تو ماشاءاللہ اس میں تقریباً سبھی لوگ کور ہو جاتے ہیں، جو اچھی بھی کرتے ہیں اور جو اچھی نہیں بھی کرتے، تو کسی کو بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ تجوید پڑھانے کا موقع ملا ہوا ہے آپ کو، تو اس حدیث کو اپنے اسٹوڈنٹس کو ضرور وقتاً فوقتاً کوٹ کیا کریں تاکہ ان کا مورال اپ رہے. ظاہری بات ہے ہم یہ سارا کام جو ہے اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے اجر لکھا ہوا ہے، اتنی آسانی دی ہوئی ہے، بس ہمیں صرف اس اپرچونٹی کو اویل کرنا ہے. ڈیفینیشن آف تجوید. اچھا جی، تو جو تجوید ہے وہ آیا ہے جودہ سے آیا ہے. اس کا مطلب ہے ٹو میک بیٹر، خوبصورت بنانا. تو اس کی جو اپلائیڈ ڈیفینیشن ہے، یعنی کہ اس کی جو سائنٹیفک ڈیفینیشن ہے، گیونگ ایچ لیٹر اٹس رائٹس اینڈ ریکوائرمنٹس ان مخرج اینڈ صفات. ہر حرف کو اس کے مخرج سے اور اس کے صفات کے ساتھ ادا کرنا، اور پھر اس وقف میں اور وصل میں بغیر کسی تکلف کے، اسی طرح مخارج میں بھی صفات میں بھی اس کو ادا کرنا. تو اگر آپ اس میں دیکھیں، اس میں آپ نے ایک لفظ پڑھا ہے رائٹس، تو اس کو کہتے ہیں حقہ. اور اسی طرح ریکوائرمنٹس ہے تو وہ ہے مستحقہ. تو اس کو ہم آگے چل کے ابھی دیکھ لیتے ہیں. حقہ کیا ہے؟ حقہ یہ ہے کہ رائٹ آف دا لیٹر، جس کے اندر آتے ہیں حروف کے مخارج اور ان کے صفات اللازمہ، جن کے بغیر ایک حرف جو ہے وہ مکمل طور سے صحیح سے ادا نہیں ہوتا. پھر اسی طرح مستحقہ میں کیا آتا ہے؟ ریکوائرمنٹ آف دا لیٹر، یعنی کہ ہر حرف کو اس کے عارضی پریزنٹڈ صفات کے ساتھ ادا کرنا. مثال کے طور پہ اقلاب، اخفاء، ادغام، تفخیم، ترقیق. اگر آپ دیکھیں تو تفخیم اور ترقیق ظاہری بات ہے کچھ حروف میں تو مستقل ہوتا ہے، لیکن جس طرح لفظ الجلالہ ہے یا حرف را ہے یا حرف الف ہے، تو اس کے اندر تفخیم اور ترقیق کبھی ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی ہے. اسی طرح اقلاب، اخفاء اور ادغام کے لیے بھی اپنی کنڈیشنز ہیں. تو یہ جو ہے ریکوائرمنٹس آف دا لیٹر ہے. پرپز آف دا سائنس آف تجوید. It is an important science of the Quran that deals with accents, phonetics and rhythm. اب قرآن کی جو تجوید ہے یہ پراپر ایک سائنس ہے. انشاءاللہ بھی آگے چل کے بھی آپ اس کے بارے میں پڑھیں گے. یہ پوری ایک سائنس ہے. تو اس کے اندر جو ہے ہم ڈیل کرتے ہیں فونیٹکس کے ساتھ. فونیٹکس کیا چیز ہے؟ کریکٹ مخارج along with کریکٹ صفات. تو یہ ظاہری بات ہے اس کی وہ فونکس جو ہے بناتے ہیں، جیسا آپ لوگ آج کل دیکھتے ہوں گے انگلش میں بہت زیادہ فونیٹکس کا چلتا ہے، اسی کے ساؤنڈس کے تھرو جو ہے بچوں کو سکھایا جاتا ہے. تو سیم اسی طرح مخارج اور کریکٹ صفات کے ساتھ ہم اس کی فونیٹکس جو ہے وہ ہوتی ہیں. پھر ہو گیا ایکسنٹس. ظاہری بات ہے ہر لینگویج کی اپنی ایک ایکسنٹ ہوتا ہے، اسی طرح ہر علاقے کا بھی اپنا ایکسنٹ ہوتا ہے. ایک ہی حرف ہوتا ہوگا اور اس کو مختلف علاقے کے لوگ مختلف طریقے سے ادا کرتے ہیں. تو یہ ہے وہ ایکسنٹ. جس طرح ڈسٹنکٹیو ویز آف پروننسیشن آف سرٹن ورڈز لائک تأمنون یا مجریہا. تو یہ جو ہیں یہ اسپیشل ورڈز ہیں جن کو ہم لوگ مختلف طریقے سے ادا کرتے ہیں عام الفاظ کی جگہ، اور یہی اس کا وہ ایکسنٹ ہوتا ہے. پھر اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ردم. اٹ از دا ٹائمنگ آف غنہ، مدود، حرکات اینڈ ساکن لیٹرز. اور ظاہری بات ہے جو ردم ہوتا ہے، جو ٹائمنگ ہوتا ہے، یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی سپیڈ کیا ہے. انشاءاللہ اگلے لیسن میں آپ لوگ اس کے بارے میں بھی سیکھیں گے. سو جو اس کے رولز ہیں، it rules originate from the oral recitation of the prophet peace be upon him to angel Jibreel. So prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سیکھتے تھے، انہی کو سناتے تھے، اور پورے رمضان میں ان کا ایک دور چلتا تھا. جتنا انہوں نے ان کے پاس نازل ہوا ہوتا تھا وہ حضرت جبریل کو وہ سناتے تھے. اور تو اسی طرح سے اس کے جو رولز ہیں نا اس کو سن کے ہی اورل ریسیٹیشن کے تھرو ہی ہم رولز جو ہیں وہ سارے ڈیرائیو ہوئے ہوئے ہیں. پھر پرپز آف دس سائنس از ٹو پریزرو اینڈ پروٹیکٹ.
تو ویسے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ خود کیا ہوا ہے، لیکن ظاہری بات ہے ہم انسان ہوتے ہوئے ہمیں ہی نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کو نازل کیا ہوا ہے، تو پھر اس کے لیے ہی یہ تجوید کے رولز بنے ہیں تاکہ مختلف علاقوں کے لوگ جب آئیں تو وہ اس کو اسی طرح سے ادا کریں، اور ظاہری بات ہے اس کی پروٹیکشن بھی جو ہے وہ ہوتی جائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔